بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار سہیل بڑائچ اپنے ایک تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں، صدر ٹرمپ چونکہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اس لیے وہ سخت گیر حقیقت پسند بھی ہیں۔ صدر کلنٹن، صدر بائیڈن اور کسی حد تک صدر اوباما بھی تخیل پسند زیادہ تھے اور حقیقت پسند کم۔ یہ دنیا تخیل پسندی سے آگے بڑھتی ہے اور حقیقت پسندی سے چلتی ہے۔ تخیل سے مستقبل کے راستے کھلتے ہیں اور حقیقت پسندی سے حال کے عقدے واہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تخیل پسندی آپ کو حال میں جینے کا ڈھنگ نہیں دیتی، جبکہ حقیقت پسندی حال کی ہر چال کو مات دے دیتی ہے۔ غزہ امن معاہدے میں مسلم دنیا کے لیے بھی کئی پیغامات پوشیدہ ہیں۔ مسلم دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسامہ بن لادن کے 9/11 حملے نے مسلم دنیا کو کمزور کیا یا مضبوط؟ کیا مصری اخوان المسلمون نے اسرائیل امن معاہدہ پر جو رد عمل دکھایا یا اس سے عرب دنیا کو فائدہ پہنچا یا نقصان؟ حماس نے جو انتہا پسندانہ کارروائیاں کیں اس سے فلسطینی پہلے سے محفوظ اور پرامن یا غیر محفوظ اور بے امن ہوئے؟ حزب اللہ نے اپنے نیٹ ورک سے جو پالیسیاں بنائیں کیا اس نے لبنان میں مسلم آواز کو توانا کیا یا پہلے سے بھی کمزور؟ کیا طالبان پاکستان کے اندر جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو ایذا اور سزا مل رہی ہے یا جزا؟ کیا القاعدہ یا ISIS جیسی انتہا پسند تنظیمیں مسلمانوں کی ترقی کے راستے کھول رہی ہیں یا مسدود کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ انتہا پسندی، جنونیت اور زور زبردستی نے شام، لیبیا اور عراق کا جو حشر کیا ہے، اگر یہی انتہا پسندی جاری رہی تو 57 مسلم ممالک میں سے کوئی بھی مستحکم نہیں رہ سکے گا۔ صدر ٹرمپ غیر روایتی سیاستدان ہیں جو آؤٹ آف باکس راستے اپنا سکتے ہیں۔ حلیفوں کو حریف اور حریفوں کو حلیف بنانا ان کے حوالے سے اچنبھے کی بات نہیں ہوگی۔ ان کی یہی غیر روایتی سوچ اسرائیل اور بھارت کے انتہا پسندانہ عزائم پر کوڑا بن کر برس رہی ہے۔ مگر مسلم دنیا کو اپنی جھوٹی شان و شوکت اور بڑے پن کے کھوکھلے داموں سے نکل کر حقیقت پسندی کی طرف آنا ہوگا۔ جب تک علم، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی 3 نکاتی پالیسی پر عمل نہیں کیا جاتا، غزہ پر وقتی ریلیف عارضی ثابت ہوگا۔ دائمی ترقی اور امن کے لیے جدید زمانے کے 3 اوزاروں یعنی علم، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے لیس ہونا پڑے گا۔ فلاح، ترقی، امن اور خوشحالی کا یہی واحد راستہ ہے۔